بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام یسرا ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرے ابا مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ 3 بہن بھائیوں کو پالنا ابا کے لیے بہت مشکل تھا، تبھی اماں نے سب سے چھوٹی بہن کو میری خالہ کو دے دیا تھا، جن کا بس ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بہت امیر تو نہیں تھے لیکن ہم سے اچھا کھاتے پیتے تھے۔ میرا اپنی خالہ سے بہت پیار تھا کیونکہ میری اماں 2 ہی بہنیں تھیں اور میری اماں بڑی بہن تھیں۔ ان کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جو خالہ نے اپنے سر پر مجھے 14 جماعتیں پڑھائی تھیں۔ اماں ابا نے شروع سے ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ بچپن سے ہی ہمیں ایسا ماحول دیا گیا جس میں ہم لوگ ہر چیز سے دور تھے، باہر کی دنیا سے بالکل انجان تھے۔ سینچ سینچ کر قدم رکھنا ہمیں سکھایا گیا تھا، جہاں عزت نہیں وہاں رکنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ میں اسکول جاتی تھی، وہاں میری کچھ سہیلیاں بن گئیں جو بہت تیز اور بری لڑکیاں تھیں، وہ مجھے بھی ویسے ہی بنانا چاہتی تھیں۔ میں 5ویں جماعت میں تھی جب ایک لڑکی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ ابا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گھر سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا، لیکن اب وہی حفاظت کرتی دیواریں گھٹن بننے لگی تھیں۔ میں اماں کو خبر کیے بغیر اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ سہیلی کا ایک بھائی شرابی تھا، یہ بات مجھے اس کے گھر جا کر پتہ چلی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کی اماں بھی عجیب سی خاتون تھیں، ایسا ماحول میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تو میں کمرے سے نکل کر اپنی سہیلی کو تلاش کرنے لگی۔ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی سہیلی کو تلاش کرتی کرتی ایک کمرے کے پاس سے گزری۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے دبی دبی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو میری جان لبوں پر آ گئی۔ ایک لمبے قد والا آدمی جس نے خود کو کالے رنگ کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، اور اس کے بالکل سامنے میری سہیلی کھڑے بولی جا رہی تھی۔ ایک طرف سہیلی کی اماں کھڑی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ چھوٹی تھی مگر اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں سوچوں میں ہی گم تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں جب میری سہیلی کی اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اور میری روح لرز گئی جب سہیلی کی اماں نے اس نقاب پوش آدمی سے بولا کہ لڑکی کتنے میں خریدے گا۔ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی گئی تھی۔ کہنے کو تو میری سہیلی بھی 5ویں جماعت کی معصوم بچی تھی، لیکن اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے اپنی ماں کو دیا بائی کہہ کر بلایا اور مجھے بیچنے کے بعد پیسوں کو آدھا آدھا کرنے کا بول رہی تھی۔ یہ کہیں سے بھی معصوم بچی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے بیچ کر یہاں سے کینیڈا بھیجا جانا تھا۔ مجھے ان سب سے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں خاموشی سے بھاگنے لگی، لیکن جلد بازی میں میرا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا اور پھر ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر آتا میں جلدی سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے ہوئے میری سانس پھول رہی تھی، مگر مجھے ابھی بھی پریشانی تھی تو بس اپنی عزت کی۔ پورا راستہ ابا کے کہے گئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ابا اماں نے جس طرح ہمیں دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بچا کر رکھا ہوا تھا، آج اس بات کا احساس بہت اچھے سے ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ سوچ ہی میری جان نکال رہی تھی کہ اگر آج وقت پر میں ان کی باتیں نہ سنتی تو میرے ساتھ کیا کیا جاتا۔ میں گھر لوٹی تو پسینے میں شرابور تھی۔ اماں تو دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ میرے صدقے واری جانے لگیں تو احساس ہوا کہ یہ تو محبت کی دیواریں ہیں، اس کے باہر تو بس نفرت ہی نفرت ہے۔ میں اماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں پریشان ہو گئی تھیں لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اس دن کے بعد 2 ہفتے تک میں تیز بخار میں تپتی رہی۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسکول نہ جانے کی رٹ لگا لی۔ مجھے گھر کی بند 4 دیواری ہی منظور تھی۔ ایک روز میری خالہ کا بیٹا ہمارے گھر آیا تو اماں نے اس سے میرے اسکول کی بابت بات کی، جس پر میری خالہ کے بیٹے نے مجھ سے بہت پوچھا کہ کیوں اسکول نہیں جاتی۔ مجھے بھی سہارے کی ضرورت تھی، کب تک اپنے ننھے دل میں اتنا بوجھ رکھتی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ گھر میں کسی کو نہیں بتائے گا اور اسے ہر بات بالکل سچ سچ بتا دی۔ پہلے تو وہ مجھ پر ناراض ہوا، پھر بچی سمجھ کر معاف کر دیا اور مجھے سمجھایا کہ اب سے میں اسکول جاؤں اور وہ خود مجھے چھوڑ کر آیا کرے گا اور روز لینے آئے گا۔ میں اس کی بات پر راضی ہو گئی اور اگلے ہی روز سے اسکول جانا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکی اب اسکول نہیں آتی تھی۔ خالہ کا بیٹا بہت اچھا انسان تھا۔ اس دن سے میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کرنے لگی۔ اس نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی۔
جب میں کالج جانا شروع ہوئی تو اس نے بس ایک بات کی تھی کہ آج کے بعد میں نقاب کر کے کالج آیا جایا کروں۔ مجھے بھی خالہ کے بیٹے کی بات اچھی لگی، تب سے میں نقاب کرنے لگی تھی، لیکن میرے دل کا خوف آج تک ختم نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور میرا کالج بھی ختم ہو گیا۔ اماں اب میرے لیے رشتے دیکھنے لگی تھیں۔ کئی رشتے آئے اور گئے، لیکن ہماری غربت کی وجہ سے کسی کو میں پسند نہیں آتی تھی۔ میری اماں نے پریشانی میری خالہ کو بتائی، خالہ نے تسلی دی اور گھر چلی گئی۔ کئی دن گزرے تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب خالہ اپنے بیٹے کے ساتھ پھر سے گھر آئیں، ساتھ میں میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ میری خالہ نے آتے ہی میری اماں سے کہا کہ وہ آج اماں سے کچھ لینے آئی ہیں، جس پر اماں کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہیں نہ کہیں اماں بھی خالہ کے بیٹے کے لیے میرا سوچے بیٹھی تھیں۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب خالہ نے میری چھوٹی بہن جو خالہ کو ہی دے دی تھی اس کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگا۔ میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ اماں کے کہنے پر کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی خالہ کے بیٹے کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا تو احساس ہوا کہ میں اپنی بہن کے لیے کیوں خوش نہیں ہو رہی۔ اماں کو میں نے جھٹ سے ہاں کہنے کا کہا تو اماں بھی حیران ہو گئیں اور خالہ کو ہاں کرتی۔ ابا اور بھائی بھی اس رشتے کے لیے تیار تھے، لیکن اماں کی شرط تھی کہ پہلے میری شادی ہوگی، اس کے بعد بہن کی۔ خالہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں دن رات اپنے رشتے کو لے کر دعا گو رہتی، کیونکہ اب میری بھی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ایک روز گاؤں سے دور ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ لڑکا نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ کافی امیر بھی تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ فضول میں اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہیں، جتنے وہ امیر ہیں میرا رشتہ کبھی بھی نہیں ہونا۔ اماں نے مجھے ڈپٹا اور مجھے ان کے سامنے لے گئیں۔ اماں کے مطابق سب بہت اچھے لوگ تھے۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو لڑکے کی اماں مجھ پر صدقے واری جانے لگیں۔ مجھے دیکھنے لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں اور لڑکے کی ایک چاچی بھی آئی تھیں۔ لڑکے کی ایک کزن جو چاچی کی بیٹی تھی مجھے کافی غور سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی، جیسے میں نے کوئی گناہ سرزد کر دیا ہو۔ لڑکے کی چاچی نے بتایا کہ لڑکے کا ایک اور بھائی بھی ہے مگر وہ گھر پر موجود ہے۔ لڑکے کی چاچی تو بہت اچھی تھی، مگر جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں اور باپ بالکل خاموش تھے۔ لڑکے والے گھر گئے اور جا کر اپنی رضامندی دے دی اور اگلے ہی روز ہمیں اپنے گھر بلا لیا اور اس طرح میرا رشتہ ہو گیا۔ لڑکے والوں نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا۔ اماں ابا کو اور کیا چاہیے تھا، ہماری طرف سے سادگی سے نکاح ہونا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا تھا۔ میرا شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے تو حیرانگی اس بات کی تھی کہ اتنے امیر لوگ ہمیں مل کہاں سے گئے اور کیسے میرا رشتہ یہاں ہو گیا۔ میری شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ بارات بھی دیکھنے لائق تھی کہ عین موقع پر ہمیں 5 سے 6 دیگیں مزید بنوانی پڑیں۔ میں گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جس کی بارات اتنی دھوم دھام سے آئی تھی۔ گاؤں والے تو میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اتنی بڑی بارات آج تک ہمارے گاؤں والوں نے نہیں دیکھی تھی۔ گاڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ فیشن کرتی عورتیں چمچماتی گاڑیوں سے نکل کر ہمارے بوسیدہ سے گھر میں جا رہی تھیں۔ کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھیں تو کچھ خاموشی سے جہاں جہاں جگہ مل رہی تھی بیٹھتی جا رہی تھیں۔ رخصتی کا شور اٹھا تو میں بھی ہر لڑکی کی طرح اپنے اماں ابا کے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ مجھے گاڑی میں بہت شان و شوکت کے ساتھ لے جایا گیا۔ اپنے شوہر کے گھر جاتے ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ناشتے پر پہنچی تو وہاں چاچی ساس اور سسر اور چاچی کی بیٹی بیٹھے تھے۔ لیکن ناشتے کی میز پر ایک خوبصورت جوان مرد اور بھی تھا جس کا چہرہ میرے شوہر سے مل رہا تھا۔ میرے ٹیبل تک جاتے ہی اس نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا کہ میں اندر ہی اندر کانپ گئی۔ جب میرے شوہر نے سب کو سلام کیا اور میرے حیرانگی سے اس مرد کو دیکھنے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ میرا دیور ہے، میں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور سب کو سلام کرتی ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے شوہر کی چاچی کی بیٹی جلدی سے اٹھی اور میرے شوہر کو ناشتہ نکال کر دینے لگی۔ مجھے بہت برا لگا اور کہیں نہ کہیں میرے شوہر نے بھی میرا برا لگنا بھانپ لیا تھا۔ تبھی چاچی کی بیٹی کو ٹوک دیا، جس پر وہ برے برے منہ بنا کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے دیور کی نظر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ شادی کے بعد ہر روز میرا 16 سالہ دیور کمرے میں آ کر میری ویڈیو بنانے لگتا۔ 16 سالہ لڑکا بچہ نہیں ہوتا اور اس کا میری ویڈیو بنانا بہت عجیب بات تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو کہتی کہ میرے دیور کو ٹوکا کریں۔ شوہر ہر بار یہی کہتا کہ یہ ذہنی طور پر بچہ ہے اور اسے کمرے سے نکال دیتا۔ اب تو مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی، میں بھی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہتی۔
ایک روز میں نہا رہی تھی تو ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے جب ادھر ادھر دیکھا تو اپنا وہم سمجھ کر واش روم سے باہر آ گئی۔ اب تو ہر روز مجھے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی تو وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے کہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ دن گزرتے گئے، 3 مہینے کا وقت ہو گیا تھا میری شادی کو۔ میں 3 مہینے سے اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ شوہر سے اجازت لے کر کچھ روز بعد ہی میں میکے چلی گئی تو وہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ عورتیں مجھے دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو اندر چھپا رہی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب میں اپنی ہمسائی کے پاس سلام لینے کے لیے گئی۔ میں نے جیسے ہی سلام لینا چاہا تو ہمسائی کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا جب اس نے کہا کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ میں تو حیرت سے اس ہمسائی کو دیکھنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہمسائی گھر گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیچھے سے 2 عورتیں گزریں تو مجھے دیکھ کر باتیں کرنے لگی۔ میری جان نکل گئی جب ان عورتوں کی بات سنی کہ شادی امیر گھر میں کیا ہوئی، یہ تو باپ کی ساری لاج شرم حیا ہی بیچ بیٹھی ہے۔ دوسری کی آواز آئی جس نے کہا کہ امیر ہو کر بے شرم ہی ہو گئے ہیں، شادی سے پہلے کتنی معصوم لگتی تھی، ہو سکتا ہے شوہر نے مجبور کیا ہو۔ ان میں سے ایک عورت کو مجھ پر ترس آ رہا تھا شاید، لیکن کیوں، کس بات سے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور دکھ سے عورتوں کو دیکھا جو بولتے وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہمسائی اور عورتوں کی باتیں جیسے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب محلے والے توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا، تب تک اماں دروازہ کھول چکی تھیں۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میرا بھائی جو مجھ سے تھا تو چھوٹا مگر پھر بھی میری طرف ہاتھ اٹھانے کو بھاگا۔ میں سہم کر اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی اماں کو کہنے لگا کہ اسے نکال دیں گھر سے ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں تو اپنے بھائی کی بات سے حیران تھی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، کیوں سب ایسے رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ گاؤں والے بھی مجھے دیکھ کر ایسے کر رہے ہیں جیسے میں کوئی بیماری ہوں اور کسی کو لگ گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تبھی اماں نے روتے ہوئے مجھے بھائی کا فون دکھایا اور فون دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ فون میں میری ویڈیو چل رہی تھی جس میں میں نہا رہی تھی۔ جب میں نے نیچے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں بہت گندی زبان لکھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے مجھے وہ تصاویر بھی دکھائیں جو مجھے یاد بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہ کس وقت کی ہیں۔ تصویریں نازیبا حالت میں تھیں کہ میں خود اپنی تصویریں دیکھ کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ سب گاؤں والوں کی باتیں یاد آنے لگیں تو دل کیا زمین میں دفن ہو جاؤں۔ ابا سے تو دور، اب تو اپنے سے 3 سال چھوٹے سے بھائی سے بھی نظریں نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی کہ اب تو میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ میری خالہ اور میری خالہ کا بیٹا گھر آئے تو سب پریشان تھے۔ خالہ کو بھی جب ویڈیوز کا علم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو لیے وہاں پہنچ گئیں۔ میرا دل کیا میں اس دن سے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہی کزن جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی، آج اس کے سامنے نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ باہر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے میرے شوہر کا فون آیا، میری تو روح کانپ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں فون اٹھاؤں یا نہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرا کزن کمرے میں آیا تو میں نے روتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کزن نے مجھے حوصلہ دیا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 3 سے 4 بار شوہر کا فون آنے کے بعد تھک ہار کر میں نے فون ہی بند کر دیا۔ رات کے وقت جب میں سب کے درمیان بیٹھی تھی تبھی میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے پہلے حیرت سے فون کو دیکھا اور پھر بے دھیانی میں کال اٹھا کر ابھی کان کو لگائی تھی کہ مقابل جو نہ جانے کون تھا، واہیات الفاظ سن کر جیسے میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھے میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تو میرے کزن نے مجھ سے فون لے کر اپنے کان کو لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے فون دیوار میں شدت سے لگنے کی وجہ سے زمین پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی، لیکن یہ سب ہوا کیسے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرے کزن نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ ایسا ہوا ہو جو تمہیں عجیب لگا ہو اپنے سسرال میں۔ پہلے تو میرے ذہن نے کام نہیں کیا، لیکن پھر ایک دم میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ میرے دیور کا میری ویڈیوز بنانا مجھے یاد آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کزن کو اپنے دیور کی کہانی سنائی، جس پر میرے کزن نے کہا کہ میرا دیور کوئی پاگل نہیں ہے۔ پھر مجھے بھی اپنے کزن کی بات پر یقین سا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے گھر واپس آ گئی تو سب ہی آگ بگولا ہوئے بیٹھے تھے۔
میرا شوہر تو مجھے مار دینے کے در پر تھا۔ ہر جگہ یہ ویڈیوز پھیل چکی تھیں۔ کون کون سی ویب سائٹس تھیں جہاں میری ویڈیوز اور تصاویر بھیجی گئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ یہ سب آپ کے بھائی نے کیا ہے، تو میرے شوہر نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں اپنے دیور کے پاس گئی جو وہاں کھڑا ڈرے سہمے ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دیور کا گریبان پکڑا اور اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ میری ساس نے مجھے اپنے دیور سے دور کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دیتا، میری خالہ کا بیٹا آگے بڑھا اور میرے شوہر کو سمجھانے لگا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ بہت منت سماجت کے بعد میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ فون میں بند کر چکی تھی، لیکن ہر وقت میرے دماغ میں ایک ہی ٹکٹکی بندھی رہتی کہ آخر یہ پہیلی ہے کیا؟ میرا دیور سچ مچ کا پاگل ہے یا پھر دکھانے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے؟ میرے شوہر کی چاچی اور ان کی بیٹی جو یہاں ہی رہتے تھے، اب میرے شوہر کی چاچی کی بیٹی ہر وقت مجھ پر تانے دیتی رہتی۔ میرے کزن کے کہنے پر اب میں اپنے دیور پر نظر رکھنے لگی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا تھا۔ میرا دیور سب کے سامنے پاگلوں جیسے ہی رہتا تھا۔ ایک روز رات کے وقت میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں رکھی بوتل خالی تھی۔ میں کچن سے پانی لینے جانے لگی تھی جب میرے دیور کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تجسس کے مارے دیور کے دروازے کے ساتھ جب کان لگایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اندر سے دیور کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ اگلی صبح میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رات بھر دیور کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس پر میری چاچی کی بیٹی بولی کہ اسے دورے پڑتے ہیں، اس معصوم پر اپنے گناہوں کا ملبہ مت ڈالو۔ میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے کئی روز مسلسل ایسے ہی آوازیں آتی رہیں۔ ایک روز میں نے دیور کے کمرے میں ویڈیو آن کر کے فون ایسی جگہ چھپایا جہاں سے کسی کی نظر فون پر نہیں پڑے۔ رات گزری تو صبح ہوتے ہی دیور کے کمرے سے جانے کے بعد میں کمرے سے جا کر فون لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی جب میں نے ویڈیو چلائی تو میرے سر پر ساتوں آسمان گر گئے۔ جب میں نے ویڈیو میں اپنے دیور کو کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے دیکھا اور ایک لڑکی اس کے منہ میں کپڑا دیے اس کو الیکٹرک شاک دے رہی تھی، میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میری ایسی حالت دیکھ کر میری طرف آیا اور میرے ہاتھ سے فون پکڑ کر ویڈیو دیکھنے لگا۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں بھی بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا دیور شروع سے ایسا تھا، جس پر انہوں نے نہ میں سر ہلایا۔ میرا شوہر بہت پریشان ہوا یہ سوچ کر کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ان کے بھائی پر کوئی کیسے ظلم کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ جو بھی ہے یہ نہ صرف دیور جی کا گناہ گار ہے بلکہ میرا بھی گناہ گار ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اب گھر کے ہر بندے پر نظر رکھنے لگی تھی۔ گھر کے ماحول کے مطابق سب کچھ نارمل نظر آتا تھا، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے تھے کہ سب نارمل ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ اب میں نے اور میرے شوہر نے رات کے وقت بھی دیور کے باہر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ رات کے وقت میں اور میرا شوہر چھپ کر بیٹھے دیور کے کمرے پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے، جب کسی کے آنے کی آواز پر ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے کمرے میں کسی اور کو نہیں بلکہ چاچی کو کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں نے اچنبھے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے دیور کے کمرے کی طرف گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، جہاں چاچی دیور کو زبردستی کرسی سے باندھ رہی تھی اور اسے کرنٹ کے جھٹکے دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب کس طرح میری بیٹی کی پول کھولے گا سب کے سامنے۔ پہلے تو تیرے بھائی نے اسے ٹھکرایا، اس پر اس غریب لڑکی کو گھر میں ہم سب کے سر پر ملکہ بنا کر بٹھا دیا تاکہ وہ ہم سب پر حکم چلا سکے۔ کاش تم نے آج سے 4 سال پہلے میری بیٹی کے گناہ کو نہ پکڑا ہوتا جب اس نے تیرے بھائی کی کمپنی کے کاغذات چوری کر کے اپنے نام کروائے تھے، تو آج تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کون اتنا خود غرض اور سخت دل ہو سکتا ہے؟ ایک جیتے جاگتے صحیح انسان کو پاگل کر دیا تھا محض لالچ اور نفرت میں۔ میرے شوہر نے خاموشی سے چاچی کی ساری ویڈیو بنائی اور پھر پولیس کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ پولیس کے آتے ہی جیسے سب رک گیا تھا۔ پولیس نے چاچی کی ویڈیو دیکھ کر چاچی کو گرفتار کیا تو جیسے چاچی کے سر پر لگی پیر پر بجھی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کا بھی نام لے لیا کہ اگر وہ پھنسے گی تو باقی بھی پھنسیں گے۔ پولیس اسٹیشن جا کر جب پولیس نے کارروائی کی تو پتہ چلا کہ چاچی کی بیٹی نے بہت سے جرم کیے ہوئے ہیں، جس میں ڈرگز بیچنا اور لڑکیوں کی ویڈیوز بیچ کر پیسے کمانا بھی ہے۔
اسی نے میری ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے جنون، اس کی ضد پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے دیور کا علاج کروایا۔ میرے کزن اور میرے شوہر نے تمام ویب سائٹ سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی تھیں۔ انسان اپنی نفرت میں بھول جاتا ہے کہ وہ انسان سے جانور بنتا جا رہا ہے۔ انسان کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، مگر جانور سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اور انسان نفرت میں انسان سے جانور بن جاتا ہے، جو اپنی ساری عقل کھو دیتا ہے، اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔